أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعطرته الطيبين الطاهرين المنتجبين المنتخبين الميامين المعصومين لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين. اللهم عجل فرجه ولعنة الله الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. صلوات. آج بھی ابتدا میں موضوع سے ہٹ کے دو باتیں بیان کر دینا ضروری ہیں. ایک غلطی جو پہلی محرم کی مجالس سے مسلسل ہو رہی ہے وہ یہ کہ الحمدللہ ہم مجلس تو وقت پہ شروع کر پا رہے ہیں اور گزشتہ 2 سالوں کی طرح شریک ہونے والوں کو اب غالباً یہ شکایت تو نہیں ہوگی کہ وقت کا اعلان کچھ اور ہوتا ہے اور آغاز مجلس کسی اور وقت ہوتا ہے. لیکن دوسری چیز جس کی جانب توجہ نہ رہی تھی وہ یہ کہ میں نے یہ خیال کیا کہ چونکہ اس مجلس کے بعد آپ کے اس علاقے کی جو دوسری مجلس ہے وہ غالباً 10:30 بجے ہے، اس اعتبار سے 10:15 بجے تک بھی مجلس ختم ہو جائے تو زیادہ تاخیر نہیں ہوگی. لیکن مجھے اس بات کا خیال نہ رہا جس کی جانب بہت سے مومنین نے توجہ دلائی کہ اس مجمع کی ایک بہت بڑی تعداد میرے ایک محترم دوست اور مبلغ اسلام مولانا جان علی شاہ کاظمی صاحب قبلہ کی مجلس میں شرکت کے لیے جانے کی خواہش مند ہے. اس اعتبار سے ہماری گفتگو 10 بجے تک ختم ہو جانا چاہیے. بات بالکل صحیح ہے، آئندہ اس کا خیال رکھا جائے گا. دوسری چیز جس کا تمہید میں بیان کر دینا ضروری ہے کہ کل بھی میں نے بیان کیا اور ویسے میں بیان کروں یا نہ کروں آپ حضرات مشاہدہ فرما رہے ہیں
کہ ایام ازا کی ان تاریخوں میں میری آواز اس قابل نہیں ہوتی کہ ہر کان تک پہنچ سکے، خصوصاً وہ مومنین کرام کہ جو گیٹ کے باہر موجود ہوتے ہیں، ان کو یقیناً یہ شکایت رہتی ہوگی کہ واضح اور صاف طور پہ میری بات نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ تو گزارش یہی ہے کہ بہرحال یہ ایک ایسی مجبوری ہے جو اس وقت تک دور نہیں ہو سکتی جب تک کہ آپ حضرات اجتماعی طور پر میری مجالس کے منتظمین کرام میں سے کسی ایک یا دو کو اس بات پہ راضی نہ کر لے کہ سال آئندہ یا اسی سال مجھے تھوڑی سی چھٹی دے دی جائے تاکہ ایک ایسا آرام ملے کہ آپ تک میں اپنی آواز پہنچا سکوں۔ کم سے کم 3 مجالس کے منتظمین تو یہاں موجود ہوتے ہی ہیں کہ جس میں خود یہ مجلس بھی شامل ہے۔ اب یہ آپ حضرات کی ذمہ داری ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ سارا سال جس انداز کی آواز آپ کو سننے کو ملتی ہے وہ ان مجالس میں بھی ملے، تو آپ حضرات کے اختیار میں ہے۔ جب تک کہ آپ اس پہ عمل نہ کریں تو گزارش یہ ہے کہ یہاں خاصی جگہ ہوتی ہے، آپ آرام سے اندر تشریف لا سکتے ہیں اور پھر آپ کی یہ شکایت شاید دور ہو جائے۔ ان 2 تمہیدی باتوں کے بعد مجھے عنوان پر آ تو جانا چاہیے تھا، لیکن بعض صاحبان ایمان ان مجالس میں بھی اور رمضان کی طرف سے سوال کرنے کے عادی ہو گئے ہیں۔ 2 یا 3 سوال ہیں کہ جن کا میں جواب دے دوں، ہے تو بڑی عجیب بات، لیکن بہرحال جب کسی کا اصرار ہے، اور خصوصاً ایسے سوال ہیں کہ جن میں سے کچھ باتیں کل بیان ہو گئی اور کچھ چیزیں میرے موجودہ موضوع سے متعلق ہے، بہت ہی مختصر میں وقت لوں گا۔ 2 سوالوں کا جواب تو کل آ گیا کہ آیت اللہ خمینی کے بعد ہم لوگ جو آغا خوئی کے مقلد ہیں احتیاط واجب کے مسائل میں کس کی طرف رجوع کریں، اور اسی سے متعلقہ ایک بات یہ پوچھی گئی ہے کہ میں آغا خوئی کا مقلد ہوں، نماز جمعہ کے بارے میں فی الحال میرے لیے کیا حکم ہے۔ نماز جمعہ کا مسئلہ مردوں کے لیے وہی اہمیت رکھتا ہے جو خواتین کے لیے حجاب میں چہرہ چھپانے کا مسئلہ تھا، یعنی آغا خوئی کے نزدیک احتیاط واجب کی بنا پر یہ ضروری اور لازم ہے کہ اگر آپ کے گھر کے 7 میل کے اندر کہیں پر صحیح نماز جمعہ ہو رہی ہے تو آپ کو اس میں شرکت کرنا پڑے گی۔ ظہر کی نماز آپ پڑھیں یا نہ پڑھیں وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے ہیں کہ نماز ظہر پڑھ کے جمعے کو چھوڑ دیں۔ البتہ یہ مسئلہ مردوں کے لیے ہے، عورت کے لیے نماز جمعہ تو ہماری فقہ کے اعتبار سے کبھی بھی واجب نہیں۔ باقی علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، مردوں کے لیے بھی اختیار ہے، چاہے جمعہ پڑھیں ظہر چھوڑ دیں، چاہے ظہر پڑھیں جمعہ چھوڑ دیں، چاہے دونوں پڑھ لیں، لیکن آیت اللہ خوئی کا فرمان ہے کہ احتیاط واجب کی بنا پر جمعہ کو پڑھنا ہی پڑے گا۔ اگر آپ کے گھر کے اطراف 7 میل کے اندر نماز جمعہ ہو رہی اور اگر نماز جمعہ نہیں ہو رہی، مثلا اس مجمع میں کچھ لوگ سندھ اور پنجاب کے ایسے دیہات یا گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں کہ جن کے علاقے میں نماز جمعہ نہیں ہوتی، تو آغا خوئی یہ نہیں فرماتے ہیں کہ اگر جمعہ نہیں ہو رہی ہے تو جمعہ قائم کریں، نہیں، اگر جمعہ نہیں ہو رہا تو جمعے کی نماز قائم کرنا ضروری نہیں، لیکن اگر کسی نے نماز جمعہ شروع کرا دی ہے تو احتیاط واجب کی بنا پہ جانا ضروری ہے۔ جب تک کہ امام خمینی حیات تھے تو آغا خوئی کے مقلد احتیاط واجب کے لفظ کی وجہ سے ان کے فتوے پہ عمل کر لیتے تھے، اور ان کا وہی مشہور فتویٰ ہے کہ آپ کی مرضی ہے جمعہ پڑھیں یا ظہر پڑھیں۔
جمعہ چھوڑ بھی سکتے ہیں۔ اب یہ سوال واضح ہوا ہوگا کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ مختصراً اس کا جواب کل آ چکا ہے کہ آغا خوئی کے وہ تمام مقلد جنہیں امام خمینی کے مسئلے یاد ہیں، چاہے عمل کیا ہو یا نہ کیا ہو، مسئلے اگر یاد ہیں تو آج بھی جہاں جہاں آغا خوئی احتیاط واجب لگائے وہاں امام خمینی کے فتوے پہ عمل کیا جا سکتا ہے، اور نماز جمعہ میں آج بھی وہی پرانا مسئلہ رہے گا۔ ہاں، کوئی اگر نئی احتیاط واجب آغا خوئی کی آ گئی جس میں آپ کو یاد نہیں کہ امام خمینی کا کیا حکم تھا، تو اب آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ آغا خوئی کے بعد موجودہ علماء علم کے اعتبار سے سب سے زیادہ کون ہے، یہ تحقیق کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ البتہ اہل خبرہ کی اکثریت آغا خوئی کے بعد علم کے اعتبار سے آیت اللہ گلپائگانی کا نام لیتی، لیکن یہ میری تحقیق ہے، جس کو اطمینان ہے تو مان لے، ورنہ اپنی تحقیق کی جا سکتی ہے۔ اور آخر کے دو چھوٹے سے مسئلے، بوڑھی خواتین یا وہ خواتین کہ اب صحت کے اعتبار سے یا کسی اور اعتبار سے اس مرحلے پر ہیں کہ لذت کا امکان ہی نہیں، کیا ان سے مصافحہ کیا جا سکتا ہے؟ دو الگ الگ مسئلے ہیں شریعت میں، ایک پردے کا مسئلہ ہے یعنی نگاہ ڈالنے کا، اور ایک جسم چھونے کا مسئلہ ہے۔ نگاہ ڈالنا یا دیکھنا، اس میں تو یہ اجازت ہے علماء کی طرف سے کہ ایسی عورتوں کو دیکھا جا سکتا جو عمر کے اعتبار سے اس مرحلے پر ہیں کہ اب لذت کا کوئی امکان نہیں، اور خود ان عورتوں کے لیے بھی اسلام نے یہ اجازت دی ہے کہ اب وہ چاہیں تو بڑھاپے میں داخل ہونے کے بعد بال کھول سکتی ہیں، گردن کھول سکتی ہیں، کوہنی تک اپنے ہاتھ کھول سکتی ہیں، یہ ان کو اجازت ہے۔ وہ جو ہمارے یہاں تماشا ہوتا کہ جتنی عورت بوڑھی ہوتی ہے اتنا زیادہ پردہ کرتی ہے، جتنی جوان ہوتی ہے اتنا ہی بے پردہ گھومتی ہے، تو شریعت میں اس کے بالکل برعکس مسئلہ ہے کہ ضعیف خواتین کو اجازت ہے، پردے میں ذرا نرمی ہے اور مردوں کے لیے ان کو دیکھنے میں بھی سہولت ہے، لیکن مصافحہ یا جسم مس کرنا اس کی اجازت قطعاً کبھی بھی نہیں مل سکتی اگر عورت نامحرم ہو، چاہے بوڑھی ہو چاہے بیمار ہو۔ ہاں، صرف ایک طریقہ جو اسلام نے بتایا کہ اگر درمیان میں کپڑا ہے تو مصافحے کی اجازت ہے، لیکن اس میں بھی پھر کوئی بوڑھی یا جوان کا فرق نہیں، اور اگر کھال سے کھال ٹکرانا ہے تو کتنی ہی ضعیف عورت کیوں نہ ہو اس کے لیے مصافحہ کرنا حرام، اور مرد کے لیے بھی مصافحہ کرنا حرام۔ اس اعتبار سے اگر کوئی ضعیف عورت کسی جوان کے سر پہ ہاتھ پھیرتی ہے اسے اپنا بچہ سمجھ کے یا اپنے بچے کا بچہ سمجھ کے، تو ہو سکتا ہے کہ اس کا یہ جذبہ محبت و شفقت معاشرے کی نگاہ میں صحیح کہلائے کہ اگر 80 یا 90 سال کی ایک ضعیف خاتون ایک 15 یا 20 سال کے نوجوان کے سر پہ ہاتھ پھیر رہی ہیں تو معاشرے کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، لیکن شرعاً یہ حرام اور گناہ، سوائے اس کے کہ اس نوجوان کے سر پہ کوئی ٹوپی یا کوئی کپڑا ہو، کہ عمر کے گزرنے سے مصافحہ یا جسم مس کرنے کے مسئلے میں کوئی نرمی کی گنجائش نہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ اگر نوکری چھوٹ جانے کا خوف ہو تو کیا جھوٹ بولنا جائز ہے؟ انتظار کریں ہمارے عنوان میں اس وقت کا کہ جب ایک تقریر میں جھوٹ کے مسئلے پہ گفتگو کی جائے گی۔ اب آئیے آخری بات کہ کیا جو آج کل مختلف قسم کے ٹکٹ نکلے ہیں ان کا خریدنا جائز ہے؟ یہ بھی ایک بہت طویل جواب والا مسئلہ ہے۔ آج میں اس کے لیے بھی معذرت خواہ ہوں۔ انشاءاللہ تربیت اولاد کے سلسلے میں جہاں رزق حرام و حلال کا تذکرہ آئے گا وہاں پر اس مسئلے کو میں بیان کروں گا۔ تو کل ہماری گفتگو اس عنوان پہ ہو رہی تھی
کہ جب ایک شخص کو بار بار اسلام کی طرف سے آگاہ کیا جا رہا، وارننگ دی جا رہی، یا ایک قسم کا الٹیمیٹم دیا جا رہا کہ دیکھو تمہارے نفس کی خرابیاں اور ذہن کے خیالات تک تمہاری اولاد میں منتقل ہو سکتے ہیں، اور تمہاری معمولی سی خرابی اسے تباہ و برباد کر سکتی، تو حتی الامکان یہ کوشش کرو کہ اپنے آپ کو جسمانی اعتبار سے بھی، ذہنی اعتبار سے بھی اور نفس کے اعتبار سے بھی اتنا پاک و پاکیزہ رکھو کہ تمہاری اولاد تک خرابیاں کم سے کم ہو کے پہنچیں۔ اور اس کا ایک بہترین طریقہ اسلام نے یہ بتایا کہ ویسے تو کسی کے لیے ممکن ہی نہیں ہے، ہم معصوم نہیں، ہم سب غیر معصوم، اور ایسے غیر معصوم ہیں کہ 24 گھنٹے ہمارا دشمن شیطان ہمارے پیچھے لگا ہوا، وہ ہمیں ایک لمحے کی مہلت دینے کو تیار نہیں۔ جب ہم ایسے غیر معصوم ہیں تو غلطیاں ہوں گی، گناہ ہوں گے، کبھی ذہن میں وسوسے آئیں گے، کبھی نفس کی کسی خرابی میں ہم مبتلا ہوں گے۔ تو اب اسلام نے ایک طریقہ تو یہ بتایا کہ روزانہ کم سے کم دن میں ایک مرتبہ اپنے نفس کا جائزہ لیتے رہو۔ اہم ترین عبادتوں میں سے ایک عبادت نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ اور خیرات، تلاوت قرآن، اعمال شب قدر، دعائیں، وظائف، یہ ساری عبادتیں تو آپ کے کان تک پہنچتی ہیں، لیکن انہی عبادتوں میں ایک ہے محاسبہ نفس، یعنی اپنے نفس کی چیکنگ کرتے رہنا، اپنے نفس کا جائزہ لیتے رہنا۔ جس طرح آج کل آپ نے دیکھا کہ چوری کی وارداتیں بڑھ گئیں، ڈکیتی کی وارداتیں بڑھ گئیں، دہشت گردوں کی آمد و رفت کا سلسلہ بڑھ گیا، تو اب پولیس نے جگہ جگہ چیک پوسٹ بنا دی، رات ہو دن ہو اچانک چیکنگ شروع ہو جاتی۔ تو جب ماحول زیادہ خراب ہو جاتا تو چیکنگ کی اہمیت اور بڑھ جاتی۔ اسی چیکنگ کا نام اسلام میں ہے محاسبہ نفس۔ ہماری حکومت کے مختلف ادارے مجرموں کی چیکنگ کرتے رہتے ہیں، اور اسلام کہتا کہ اپنے نفس کی چیکنگ کرتے رہو، کیونکہ ذرا تم غافل ہوگے، ذرا تم لاپرواہ ہوگے، تمہارا نفس تمہیں دھوکہ دے جائے گا۔ اور اس کے لیے ایک طریقہ تو یہ بتایا کہ روزانہ رات کو سوتے وقت نیند آنے سے پہلے وہ جو دعا اسلام بتاتا، کبھی آپ نے تہذیب الاسلام یا مفاتیح الجناح کا وہ حصہ پڑھا کہ جس میں یہ بتایا گیا کہ سونے سے پہلے بستر پہ لیٹ کے کون کون سی آیتیں اور دعائیں انسان کو پڑھنا؟ تو بس اسی دوران ایک مرتبہ یہ جائزہ لے لو کہ صبح سے لے کے اب تک کوئی غلطی، کوئی گناہ، خدا کے کسی حکم کی مخالفت مجھ سے ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ جتنا زیادہ اپنے آپ کو چیک کرو گے اتنا ہی تمہارے اور تمہاری اولاد کے لیے بہتر ہوگا۔ اس کی مزید تشریح بعد میں، لیکن یہ تو وہ طریقہ کہ جو اسلام نے ہم پر چھوڑا کہ اپنے نفس کا جائزہ لو۔ ایک عبادت بھی اسلام نے ایسی رکھ لی کہ اگر انسان صحیح طریقے سے اس عبادت کو انجام دے گا تو خود بخود اس کا نفس پاک و پاکیزہ ہوتا جائے گا۔ بہت سی چیزیں ایسی کہ اتنی عام ہیں ہمارے معاشرے میں، اتنی رائج ہیں ہمارے معاشرے میں کہ ہم اس کے فائدے پر غور ہی نہیں کرتے۔ ایک بات جو معصوم نے بھی کہی کہ بعض اوقات اہم ترین چیز ہم کو ملتی ہے لیکن چونکہ وہ بہت زیادہ عام ہو جاتی ہے، مثلا سونا کیوں اتنا قیمتی، تانبا یا پیتل اس کی اہمیت کیوں نہیں؟ سونے میں کون سی ایسی خوبی کہ خواتین اس کے لیے جان دینے کو تیار ہو جاتی؟ کیا ایسی خوبی؟ اس سے کیا جسمانی فائدہ مل جاتا، اس سے کیا روحانی فائدہ مل جاتا؟ مسئلہ صرف اتنا کہ چونکہ کم ہے، سونا کم ہے، تانبا اور پیتل بہت زیادہ، اگر کبھی ماحول بدل جائے، گھر گھر سونا ہو جائے، ہر آدمی کو خدا یہ طاقت دے دے کہ وہ جس چیز کو ہاتھ لگائے وہ سونا بن جائے، تو سونے جیسی قیمتی دھات اس کی اہمیت پتھر اور مٹی کی مانند ہو کے رہ جائے گی۔ لیکن یہ تو سونا جو اصل میں بے حقیقت، بعض اوقات کچھ اہم چیزیں اس لیے اپنی اہمیت کو کھو دیتی
کہ ہمارا معاشرہ ان کو بہت زیادہ استعمال کرنے لگتا۔ یاد کریں وہ حدیث کہ ایک آدمی کے ہاتھ پہ فالج ہو گیا، پیرالائز ہو گیا، اور امام کے پاس آ کے دعا کی درخواست کی، امام نے دعا پڑھ کے پھونک دی، چلا گیا۔ 2 دن کے بعد، 4 دن کے بعد، 1 ہفتے کے بعد واپس آیا۔ فرزند رسول جس کو اس معجزے کا پتہ چلا، ہر ایک حیران تو ہے، لیکن مجھ سے یہ بھی پوچھ رہا کہ کیا تم نے امام سے معلوم کیا تھا کہ کون سی دعا پڑھی گئی؟ ہاں مولا، یہ تو میں پوچھنا ہی بھول گیا، آپ مجھے بتائیے تاکہ آئندہ کبھی یہ پریشانی ہو تو میں اپنا علاج کر سکوں۔ امام نے کہا الحمد کا سورہ، بس اتنا سننا۔ وہ تو اپنے ذہن میں یہ تصور کر رہا تھا کہ کوئی خاص اسم اعظم ہوگا، کوئی خاص دعا ہوگی، کوئی خاص وظیفہ ہوگا۔ الحمد وہ تو دن رات ہم پڑھتے رہتے ہیں، وہ تو ہر وقت ہماری آنکھوں کے سامنے رہتا۔ جیسے ہی حقارت کے ساتھ اس نے الحمد کا نام لیا، دوبارہ اس کے ہاتھ پہ فالج گر گیا، اور امام نے کہا اب یہ ہاتھ صحیح نہیں ہو سکتا، کیونکہ تم نے اتنے اہم ترین سورے کو اتنی حقارت کے ساتھ اس کا تذکرہ کیا ہے۔ الحمد جس میں اتنی طاقت ہے کہ معصوم کہہ رہے ہیں کہ اگر مردے پر یہ سورہ پڑھو گے تو مردہ زندہ ہو جائے گا۔ لیکن ہم میں سے کتنے ہی ایسے ہیں جن کا یہ کہنا ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ہمارے چھوٹے چھوٹے مسئلے الحمد سے حل نہیں ہو رہے ہیں۔ وجہ کیا کہ اتنا رائج اور اتنا مشہور ہے یہ سورہ کہ اب ہم اس کو اہمیت دینے کو تیار نہیں۔ دعا کی قبولیت کے لیے اہم ترین قرآن کی آیت کون سی؟ ایسی آیت جس کے بارے میں 5ویں امام کا فرمان ہے کہ اس آیت میں اتنی طاقت ہے کہ اگر تم صحیح طور پہ اس آیت کو استعمال کرو تو لوگ تمہیں جادوگر کہنے لگیں گے۔ ممکن ہی نہیں ہے کہ تمہاری کوئی دعا رد ہو جائے۔ یہ ایک آیت ہر ایک پڑھتا، لیکن لوگوں کا یہی کہنا کہ بظاہر ہمیں اثر نظر نہیں آتا۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، قرآن کی ان اہم ترین آیتوں میں سے ایک کہ جن کا کام ہی یہ ہے کہ وہ ہر دعا کو قبول کروائیں۔ مگر مومن کہتا کہ جی ہر نماز عشاء کے بعد میں یہ آیت پڑھ رہا ہوں، میرا ایک عام مسئلہ بھی حل نہیں ہو رہا۔ وجہ کیا ہے کہ اتنی عام ہو گئی ہے یہ آیت کہ اب انسان توجہ سے نہ سنتا ہے نہ پڑھتا ہے۔ تو بعض اتنے اہم ہتھیار شریعت نے ہم کو دیے ہیں، مگر ہم ان پہ توجہ دینے کو تیار نہیں۔ تو یاد رکھیے، اگر آپ یہی امن یجیبوں کو ایک مرتبہ پوری توجہ کے ساتھ پڑھیں، اسی الحمد کے سورے کو ایک مرتبہ پوری توجہ کے ساتھ پڑھیں، تو کبھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرا فلاں مسئلہ حل نہیں ہوا۔ انہی میں سے ایک چیز ہے وہ روزانہ کی نماز۔ یہ روزانہ کی جو نماز ہے، ہم نے اسے اتنا معمولی اور اتنا غیر اہم سمجھ لیا کہ شاید نماز پڑھنے والوں کو بھی یہ نہیں پتا کہ اس نماز کا اصلی فائدہ کیا ہے، اس نماز کا حقیقی فائدہ کیا ہے۔ یہ نماز ہے کیا چیز؟ پہلے تو آپ اس پہ غور کیجئے۔ یہ نماز اللہ کی طرف سے زبردستی مسلط کی جانے والی کوئی عبادت نہیں۔ میں نماز کا تذکرہ تربیت اولاد میں ایک خاص وجہ سے کر رہا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیے گا، میں اپنے موضوع سے نہیں ہٹ رہا ہوں۔ نماز، الحمدللہ مجھے یہ اطمینان ہے کہ آنے والا مجمع چاہے ان مردوں کا ہو چاہے ان خواتین کا ہو، اکثریت اس میں نماز گزار ہے، لیکن یہ نماز پڑھنے والے بھی 90% وہ ہیں جو اس لیے نماز پڑھتے ہیں کہ اسلام نے واجب کر دی، پڑھنا پڑے گی نماز، ورنہ کوڑے پڑیں گے، ورنہ سانپ کاٹیں گے، ورنہ بچھو قبر میں بھر جائیں گے، ورنہ قیامت کے عذاب میں جلنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیے کہ جنت کی لالچ میں یا جہنم کے ڈر سے بھی عبادت کی جائے تو اللہ کے یہاں وہ قبول ہے۔ اس کو آپ معمولی چیز نہ سمجھے، ہم معصوم نہیں ہیں کہ اسلام ہم سے کہے کہ وہ واقعی نماز پڑھو جو علی پڑھتے تھے۔ ہم تو اگر جنت کے لالچ میں نماز پڑھ رہے ہیں یہ بھی بہت ہے۔ پیغمبر کی دعا ہے اللہم انی اسألک الجنہ، معصوم کہتے ہیں کہ میں تجھ سے جنت مانگتا ہوں۔ یہ بھی ایک آج کل فیشن نکل آیا کہ عبادتیں کرو اور جنت کا مذاق اڑاؤ، عبادتیں کرو اور عذاب جہنم کا مذاق اڑاؤ۔ اپنے آپ کو ایسا ظاہر کرو کہ جیسے تمہیں جنت کی کوئی فکر ہی نہیں ہو، جیسے دوزخ سے تم ڈرتے ہی نہیں ہو۔
بالکل ایسا بنا دو جیسا علی تھے. نہیں، ہم جیسے گناہگاروں کے لیے اگر آپ جنت کے لالچ میں بھی نماز پڑھیں، وہ بھی نماز بہت اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ معصوم کہہ رہے اللہم انی اسألک الجنہ، میں جنت کا سوال کر رہا ہوں، معمولی چیز نہیں ہے. اللہم انی اعوذ بک من عذاب النار و عذاب القبر، پروردگارا میں جہنم کے عذاب اور قبر کے عذاب سے بچ کے تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں. تو آپ ان لوگوں کی طرح نہیں ہو جائیے جن کے پاس جنت اور جہنم کا تصور تکبر والا تصور ہے، اپنے آپ کو پوز کرنے والا ہے، اپنے آپ کو کچھ بڑا دکھانے والا ہے. لیکن جنت اور جہنم کے علاوہ بھی نماز کا ایک فلسفہ، اور جب آپ اس فلسفے پہ پہنچیں گے تو تربیت اولاد آپ کی سمجھ میں آ جائے گی. نماز کے بہت سے فائدے اسلام نے بتائے ہیں، اور نماز کی اہمیت کے مختلف پہلو ہمارے سامنے پیش کیے گئے ہیں. میں ایک مرتبہ مغربی دنیا کے ایک شہر میں تھا، تو آپ کو معلوم ہے کہ جتنا زیادہ انسان پڑھ جاتا اور جتنا زیادہ اس کے پاس پیسہ آ جاتا، اتنا ہی زیادہ وہ اسلام اور احکام اسلام کا مذاق اڑاتا. ایک مرتبہ ایک صاحب کہنے لگے، دیکھیں یہ نماز کیا چیز ہے، کیا چیز ہے یہ نماز، مولویوں نے اس کو اتنا بڑھا چڑھا کے پیش کر دیا، کیا ضرورت ہے ہمیں نماز پڑھنے کی، کیا اللہ ہماری نماز کا محتاج ہے؟ بے شک اللہ ہماری نماز کا محتاج نہیں، لیکن ہم اللہ کی نماز کے محتاج ہیں، یہ یاد رکھیے گا. خیر، تھوڑی دیر گزرتی ہے، پھر ان کی باتوں کا رخ بدلا اور وہ آ گئے ہندوستان اور پاکستان کی برائی پر. یہ باہر کے رہنے والوں کی عادت ہے، کبھی دین کا مذاق، کبھی شریعت کا مذاق، کبھی ملک کا مذاق، کبھی انڈیا اور پاکستان کا مذاق. آ گئے یہاں کے رہنے والوں کا مذاق اڑانے پر کہ دیکھیے یہ شہروں کے رہنے والے بھی، پاکستان کے بڑے بڑے شہروں کے رہنے والے بھی کتنے جنگلی ہوتے ہیں، کتنے غیر مہذب ہوتے ہیں، کتنے ان کلچرڈ اور ان سیولائز لوگ ہیں. ایک ہمارا لندن ہے، کتنے مہذب لوگ، کیسے پڑھے لکھے لوگ، کیسے سیولائز لوگ. میں نے کہا کہ آپ نے یہ فیصلہ کیسے کیا، یہ فتویٰ آپ نے کیسے دے دیا؟ کہا کہ آپ نے کبھی نہیں دیکھا کہ بھائی جب ہم ٹکٹ خریدنے جاتے ہیں، جس وقت ہم ٹکٹ خریدنے کے لیے پہنچتے ہیں، بس کا یا ٹرین کا، وہاں جاتے ہیں تو ہر ٹکٹ خریدنے والا پیسے دے کے ٹکٹ لیتا، لیکن پلیز ضرور کہتا کہ پلیز مجھے ٹکٹ دے دیجیے. ٹکٹ لینے کے بعد تھینک یو ضرور کہتا، شکریہ ضرور ادا کرتا. ایک ہمارے ہندوستان اور پاکستان کے لوگ جنگلی وحشی اس طرح سے جا کے ٹکٹ مانگتے ہیں کہ جیسے سر پھاڑ دیں گے کہ اگر اس نے ذرا بھی منع کی. اور ایک یہاں کے لوگ بغیر پولیس کے کوئی بات نہیں کرتے، بغیر تھینک یو کے آگے نہیں بڑھتے، بغیر سوری کے، اگر آپ سڑک پہ چل رہے ہیں ہلکا سا دھکا بھی لگ گیا تو بغیر سوری کے آگے نہیں بڑھیں گے. یہ ہوتے ہیں پڑھے لکھے لوگ، یہ ہے کلچر ملک، یہاں پر ہے تہذیب اور ترقی. میں نے کہا بس ابھی تھوڑی دیر پہلے جو آپ نے سوال کیا تھا، خود یہی جملہ آپ کے سوال کا جواب ہے. ایک آدمی کو آپ پیسے دے رہے ہیں، اپنا حق ٹکٹ لے رہے ہیں، لیکن آپ کا اپنا ذہن کہتا کہ تہذیب کا تقاضا یہ کہ پلیز بھی کہا جائے، تھینک یو بھی کہا جائے. تو جس نے ایک ٹکٹ آپ کو دیا اور پیسے لے کے دیا، مفت نہیں دیا، اس کو تھینک یو کہنا، یہ تو آپ کی نگاہ میں تہذیب ہے. اور جس پروردگار نے اتنی نعمتیں آپ کو عطا کی ہیں، اس کا تھینک یو یہی نماز ہے، اس کا تھینک یو یہی نماز ہے. نماز کیا چیز ہے؟ نماز اللہ کا تھینک یو ہے. وہ اللہ جس نے ہمارے حق کے بغیر ہم کو نعمتیں دی ہیں. ہمارا کوئی حق تھا اللہ پر؟ ہم نے اللہ کی کوئی خدمت کی تھی؟ پیدائش سے پہلے وہ نعمتیں دے رہا، پیدائش کے بعد وہ نعمتیں دے رہا. اور ایک بات اور ذہن میں لے کے آئیے کہ مثلا ایک آدمی آپ کو روزانہ، ذرا توجہ دیجیے گا، روزانہ 1500 روپے دے رہا اور پھر آپ سے کہتا کہ اس میں سے 15 روپے مجھے واپس کر دیا کرو، تو آپ کیا سمجھیں گے؟ وہ آپ پہ ظلم کر رہا، وہ آپ پہ زبردستی کر رہا، وہ آپ کو مصیبت میں ڈال رہا ہے؟ یا آپ کہیں گے کہ ارے یہ کتنا اچھا انسان 1500 دیتا ہے بغیر کسی وجہ کے اور 15 روپے واپس لے جاتا. کبھی آپ نے غور کیا کہ ایک دن میں خدا آپ کو کتنے منٹ کی زندگی عطا کرتا ہے؟ 1440 منٹ.
یہ 24 گھنٹے کے منٹ بنتے ہیں. روزانہ خدا آپ کو 1440 منٹ دیتا ہے اور 17 رکعت نماز میں 15 منٹ لگتے ہیں. آپ سے صرف اتنا کہتا ہے کہ اے میرے بندے مجھ سے 1500 منٹ لے جا اور 15 منٹ مجھے واپس کر دے. تو لوگ کہتے ہیں بھائی زندگی بڑی سخت ہو گئی, بھائی زندگی بڑی مصیبت ہو گئی, بھائی یہ اچھی زبردستی اللہ نے دکھائی ہے, بھائی یہ اسلام نے عجیب طریقے سے ہم کو مجبور کر دیا ہے. عام زندگی میں آپ احسان مانیں گے اس کا کہ 1500 دے کے 15 مانگے, اور خدا کے اوپر آپ کو اعتراض ہونے لگتا ہے. نماز آپ کے لیے ایک مصیبت بننے لگتی ہے. مگر ہے کیا نماز؟ بہت سارے فائدے ہیں, مگر 2 چیزیں سن لیجئے اور میرا موضوع آپ کے لیے واضح ہو جائے گا. تربیت اولاد کا نماز سے کیا تعلق ہے؟ 2 باتیں سن لیجئے. ایک مرتبہ راوی نے جا کر امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک بڑا عجیب سوال کیا. راوی چھٹے امام سے ایک سوال کرتا کہ مولا میری سمجھ میں نہیں آتا, یہ نماز کیا ہے ذرا سمجھیے, نماز کا فلسفہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ نماز کی ہر رکعت میں 1 مرتبہ قیام ہے, 1 مرتبہ رکوع ہے, مگر 2 سجدے ہیں. یہ اللہ نے نماز کی ہر رکعت میں سجدے 2 کیوں رکھے؟ اور 2 سجدوں میں بھی ایک عجیب بات, ہماری کچھ بزرگ خواتین اور بزرگ مرد تو یہ غلطی کرتے ہیں, لیکن مسئلہ جاننے والا کبھی یہ غلطی نہیں کرے گا کہ جب آپ ایک سجدہ کر لیں تو اس کے بعد خالی سر اٹھائیں اور دوبارہ آپ پیشانی رکھ دیں سجدگاہ پہ. نماز صحیح نہیں ہے, بلکہ واجب ہے کہ ایک سجدہ کرنے کے بعد صحیح طریقے سے آپ اٹھ کے بیٹھے اور استغفر اللہ ربی واتوب الیہ جو مستحب وہ جملہ کہیں اور دوبارہ سجدے میں جائیں. ایک سجدہ کر کے خالی پیشانی اٹھا کے رکھ دینا نماز کو غلط کر سکتا, بلکہ دونوں کے بیچ میں کچھ دیر 1 سیکنڈ کے لیے بیٹھنا واجب ہے. ہاں یہ بھی یاد رکھیے کہ جس طرح ہمارے یہاں تصور ہے کہ سجدے سے اٹھو اللہ اکبر کہنا ضروری, استغفر اللہ کہنا ضروری, پھر اللہ اکبر کہنا ضروری, یہ واجب نہیں. اگر آپ ایک سجدے سے اٹھ کر بیٹھے بغیر کچھ پڑھے ہوئے, نہ اللہ اکبر پڑھا, نہ استغفر اللہ پڑھا, نہ دوسرا اللہ اکبر پڑھا, 1 سیکنڈ بیٹھے اور دوبارہ سجدے میں چلے گئے, آپ کی نماز صحیح ہے. راوی پوچھ رہا مولا یہ 2 سجدے اور ان کے درمیان 1 سیکنڈ کے لیے بیٹھنا آخر اس کی کیا مصلحت ہے؟ 1 قیام 1 رکوع مگر 2 سجدے, اور دونوں کے بیچ میں 1 لمحے کے لیے بیٹھنا. معصوم نے کہا سنو, پروردگار نے یہ ہر رکعت میں 2 سجدے اور ان کے بیچ میں 1 سیکنڈ کے لیے بیٹھنا اس لیے واجب قرار دیا ہے تاکہ تمہیں یہ یاد رہے کہ ایک دن قیامت میں تم خدا کے سامنے جاؤ گے. کیسے؟ بھئی امام جو کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے, فرمان امام ہے, مگر اس کی دلیل کیا ہے؟ اب سنیے. شاید آپ کو یہ مسئلہ یاد ہو کہ ہماری فقہ میں, شیعہ فقہ میں سجدہ فقط مٹی پر ہو سکتا ہے اور ان چیزوں پر جو زمین سے اگتی ہیں لیکن نہ کھانے میں آتی ہیں نہ پہننے میں. آپ دری پہ سجدہ نہیں کر سکتے, آپ نائلون کی چٹائی پہ سجدہ نہیں کر سکتے, آپ پلاسٹک پہ سجدہ نہیں کر سکتے, آپ قالین پہ سجدہ نہیں کر سکتے. یا مٹی پہ کرو, یا پتھر پہ کرو, یا پتے پہ کرو, یا لکڑی پہ کرو کہ جو زمین سے اگتا ہے, نہ کھایا جاتا ہے نہ پہنا جاتا. یہ مسئلہ ذہن میں رکھیے اور معصوم کا جواب سنیے. معصوم فرما رہے ہیں یہ 2 سجدے کیوں ہیں؟ پہلا سجدہ تم نے مٹی پہ کیا اور پھر اٹھ کے بیٹھے, دوبارہ اسی مٹی پر گئے. یہ یاد دلانا کہ اے انسان خدا نے تجھے اس مٹی سے نکالا, دوبارہ تجھے اسی مٹی میں واپس جانا, اور جو دو سجدوں کے بیچ میں بیٹھے ہو بس اتنی دیر تمہارا دنیا کا قیام ہے, اتنی دیر تمہاری زندگی ہے. درود بھیجے محمد والے محمد. یاد ہے قرآن کی آیت منھا نخرجکم وفیہا نعیدکم, اے انسانوں اسی مٹی سے تم نکلے ہو اور واپس اسی میں چلے جاؤ گے. پہلا سجدہ نشانی بن رہا کہ یاد رکھ لے محلات میں رہنے والے,
بنگلوں میں رہنے والے، کوٹھیوں میں رہنے والے، نکلا مٹی سے ہے، اور کتنی دیر دنیا میں رہے گا؟ بس سمجھ لو 1 منٹ، سمجھ لو 1 سیکنڈ، جتنی دیر تو سجدوں کے بیچ میں بیٹھا اور پھر دوبارہ مٹی میں چلا گیا۔ قالین پہ اسی لیے سجدہ نہیں کرنا ہے، دری پہ اسی لیے سجدہ نہیں کرنا ہے، مٹی میں اور تمہارے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں آنا چاہیے، تاکہ ہر وقت تمہیں آخرت یاد رہے، ہر وقت اس قبر میں واپسی یاد رہے۔ یہ ایک حدیث۔ اب آئیے ایک دوسری حدیث سنیں اور نماز کا فلسفہ اور واضح ہو جائے گا۔ ایک اور راوی ایک مرتبہ پھر جاتا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں۔ یہ دوسری حدیث بھی توجہ سے سنیں۔ مولا، ہم نمازیں پڑھتے ہیں، روزانہ پڑھتے ہیں، دن میں 5 مرتبہ پڑھتے ہیں، وہ تو واجب نماز، اور سنتی تو پتہ نہیں کتنی پڑھتا ہوگا یہ آدمی۔ مولا 5 مرتبہ تو واجب نماز پڑھتے ہیں، لیکن یہ پتہ نہیں چلتا ہے کہ ہماری نماز قبول ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی۔ دیکھیے بڑا عجیب سوال۔ مولا یہ پتہ نہیں چلتا کہ ہماری نماز قبول ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، تو مولا کیا صرف قیامت کے دن ہی ہمیں پتہ چلے گا کہ ہماری کتنی نمازیں قبول ہوں؟ سوال اس کا بہت ہی آسان اور جواب اس سے بھی زیادہ آسان کہ جی ہاں بھئی، ایک طالب علم امتحان دیتا، 2 مہینے 3 مہینے کے بعد رزلٹ آتا۔ ایک نوکری کی تلاش میں جانے والا انٹرویو دیتا، 1 ہفتے کے بعد اس کو پتا چلتا کہ مجھے اپائنٹمنٹ لیٹر ملا یا مجھے منع کر دیا گیا۔ عورتوں کی سمجھ میں بات آ جائے، اس لیے تیسری مثال کہ آتے ہیں لوگ لڑکی کو دیکھنے کے لیے، پھر اس کے بعد 2 دن 4 دن کے بعد پتا چلتا کہ یہ رشتہ منظور ہے یا نہیں۔ ہر چیز کا رزلٹ یا نتیجہ یا قبولیت کچھ عرصے کی بعد پتا چلتی ہے۔ تو ٹھیک ہے، اے سوال کرنے والے، نماز کا بھی یہی مسئلہ، آج نماز پڑھ لے قبر میں جا کے پتا چلے گا، لیکن نہیں۔ معصوم نے کہا کہ اسی دنیا میں تمہیں پتا چل سکتا ہے، اور اسی دن پتا چل سکتا ہے جس دن تم نے نماز پڑھی، اسی دن پتا چل سکتا ہے۔ مولا کیسے پتا چلے؟ بڑا عجیب جواب۔ کہا کہ اگر تمہیں یہ معلوم کرنا ہو کہ تمہاری کوئی نماز قبول ہو یا نہیں، تو جس نماز کے بعد دوسری نماز کا وقت آنے تک تم سے کوئی گناہ نہ ہونے پائے، وہ نماز قبول ہو گئی۔ اور اگر ایک نماز اور دوسری نماز کے بیچ میں گناہ ہو گیا تو سمجھ لو کہ نماز تو تم نے پڑھ لی ہے مگر اللہ نے اسے قبول نہیں کیا ہے۔ تو اب صبح کی نماز کب قبول؟ اگر ظہرین تک کوئی گناہ نہ ہوا۔ ظہرین کی نماز کب قبول؟ اگر مغربین تک کوئی گناہ نہ ہوا۔ مغربین کی نماز کب قبول؟ اگر اگلے دن صبح کی نماز تک کوئی گناہ نہ ہوا۔ تو جس نماز کے بعد گناہ ہو جائے، یہ گناہ اس بات کی نشانی ہے کہ تمہاری یہ نماز قبول نہیں ہوئی، اور جس کے بعد تم گناہ سے بچ جاؤ۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، معصوم کہہ رہے کہ یہ نماز ہے جو تمہیں ہر بے حیائی اور برائی کے کام سے روکتی ہے۔ تو اگر نماز کے بعد گناہ ہو گیا، پتا چلا کہ تمہاری نماز قبول نہیں ہوئی، ہاں ایک غلط فہمی نہ ہو، اس لیے ایک بات اور بتا دوں کہ اگر ہمیں پتا چلے کہ بھائی صبح کے بعد ظہر تک گناہ تو ہمیں کرنا پڑے گا، جیسے ایک سوال آ گیا کہ ایسی جگہ نوکر ہیں کہ نماز صبح پڑھ کے دفتر جائیں گے اور 50 جھوٹ بولنا پڑ جائیں گے، ایسی جگہ ملازم ہیں کہ نماز پڑھ کے جائیں گے اور رشوت لینا پڑ جائے گی، ایسی جگہ ملازم ہیں کہ نماز پڑھ کے جائیں گے اور سود لینا پڑ جائے گا۔ اگر پہلے سے پتا کہ نماز کے بعد گناہ ہو ہی جائے گا تو میری تقریر کا یہ مطلب نہ نکالیں کہ پھر نماز پڑھنے سے فائدہ کیا، جب قبول ہی نہیں ہو رہی ہے نماز تو پڑھ کے کیا کریں۔ نہیں، ایک بات یاد رکھیے کہ اگر کسی آدمی کو پوری چیز نہیں مل رہی تو وہ یہ غلطی کبھی نہیں کرتا کہ آدھی بھی چھوڑ دیتا۔ مثلا آپ کے گھر کا خرچہ ہے 2000، لیکن نہیں، نوکری نہیں مل رہی 2000 والی، کاروبار میں 2000 آپ نہیں کما رہے، تو اب عقل کا تقاضا کیا کہ آپ 1500 والی نوکری بھی چھوڑ دیں کہ جب 2000 والی نہیں مل رہی تو کیا فائدہ نوکری کرنے کا، بالکل چھوڑ کے گھر میں بیٹھ جاؤ۔ وہ نہیں کر سکتے،
بیوی اتنے تانے دے گی کہ آپ کو گھر سے نکلنا ہی پڑے گا، بچے مجبور کریں گے، گھر سے جانا ہی پڑے گا۔ اگر آپ کو کاروبار میں 2000 کی کمائی نہیں ہو رہی، خالی 500 کی کمائی ہو رہی، تو اس لیے آپ کاروبار تو نہیں بند کر دیتے کہ پورے پیسے نہیں مل رہے تو مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، نہیں، جتنا مل رہا اتنا ہی لے لو۔ تو اگر کسی کو پہلے سے پتا کہ میری نماز قبول نہیں ہو رہی تو خدا کے لیے یہ غلطی نہ کرے کہ نماز پڑھنا ہی چھوڑ دے، نہیں، پھر جیسی نماز پڑھ رہے ہو وہی پڑھتے رہو، شاید وہ مرحلہ آ جائے کہ تمہاری نماز قبول بھی ہونے لگے، شاید 500 کا کاروبار 2000 کا نفع دینے لگے، لیکن یہ بات یاد رکھو کہ اصلی نماز وہی ہے، سچی نماز وہی ہے، حقیقی نماز وہی ہے کہ جن دو نمازوں کے بیچ میں کوئی گناہ نہ ہو۔ اسی لیے کبھی قرآن نے کہا کہ نماز کی پہچان یہ ہے کہ وہ گناہوں سے روکتی ہے، اور کبھی معصوم نے کہا کہ نماز کی مثال اس نہر کی مانند ہے کہ جو تمہارے گھر کے برابر بہ رہی ہے، اور 5 مرتبہ تم دن میں جا کے اس پہ نہاتے ہو تو میل جسم پہ کیسے جمع ہو، غلاظت جسم پہ کیسے جمع ہو۔ اور اسی لیے معصوم نے کہا کہ نماز کی مثال اس ہوا کی طرح سے ہے۔ کبھی امام کہہ رہے کہ نماز دریا کی طرح سے ہے، کبھی امام کہہ رہے نماز ہوا کی طرح سے ہے۔ کون سی ہوا؟ وہ تیز ہوا، چلتی ہے تو درخت کے پتے ٹوٹ کے گرتے ہیں۔ نماز مومن پڑھتا ہے اس کے جسم سے گناہ جھڑ جھڑ کے گرنے لگتے ہیں۔ بس شرط یہ ہے کہ اپنی نماز کو کامل بناتا چلا جائے، اور بس جب اس نے نماز ختم کی تو نماز کے اختتام پر ہم سجدہ شکر میں جاتے ہیں اور ایک جملہ کہتے ہیں شکرن للہ۔ دیکھیے بڑی تاکید ہے، بڑی تاکید ہے ہمارے یہاں احادیث میں کہ نماز کے بعد 3 چیزوں کو نظر انداز نہ کرنا۔ ایک، شہزادی کی تسبیح کو، کیونکہ مولا نے کہا کہ صفین کی لڑائی میں جو ساری رات جنگ ہوئی تھی اس رات کو بھی میں نے نماز مغربین کے بعد تسبیح فاطمہ کی تلاوت کی تھی۔ دوسرے، دعا، الدعا مخ العبادہ، وہ نماز قبول نہیں ہے جس کے بعد دعا نہ مانگی جائے۔ اور تیسرے، شکر کا سجدہ کہ پروردگار تو نے اتنی توفیق دی کہ میں نے تیری نماز ادا کی ہے۔ اب جو آپ شکر کا سجدہ کرتے ہیں بس یہی اولاد کی تربیت کا اہم ترین حصہ ہے۔ یہ جو سجدہ شکر ہے، نماز کے بیچ میں جو سجدے ہیں وہ سب تربیت اولاد ہے، لیکن نماز کے بعد جو شکرن للہ، یا اللہ ہو، یا ربا ہو، یا سیدہ ہو، شکرن للہ کہتے ہیں، وہ سب سے اہم چیز ہے قبولیت نماز کے ساتھ تربیت اولاد کے لیے۔ خصوصاً اپنی بیوی کو، گھر کی خواتین کو شکر کے اس سجدے کی عادت ڈالیں، کیونکہ جس نے شکر کا صحیح سجدہ کر لیا اس کا بیٹا بالکل محفوظ ہو گیا، اس کی اولاد بالکل بچ گئی۔ اب ان دونوں میں کیا ربط ہے؟ شکر کا سجدہ اور نماز اور تربیت اولاد، ان دو میں کیا ربط ہے؟ یہ انشاءاللہ میں کل بیان کروں گا، کیونکہ آج کی مجلس کا وقت پورا ہو گیا ہے۔ تو نماز کی اہمیت کے بعد اب آئیے تربیت اولاد پر، وہ آخری سجدہ شکر جس کے بعد آپ زیارت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، وہ آخری سجدہ شکر تربیت اولاد کے لیے اہم ترین ہے۔ ویسے تو سجدہ شکر کا فلسفہ کیا ہے کہ خدا جب تمہیں نعمت دے تو فوراً شکر کے سجدے میں گر جاؤ، اور نماز سے بڑی نعمت مومن کو اور کوئی نہیں ملتی۔ ٹھیک ہے، بہت سے ایسے مومن ہیں جو نماز کو زحمت سمجھتے ہیں، مگر وہ جو شکر کا سجدہ آپ بعد میں کر رہے ہیں وہ خود اس بات کی نشانی ہے کہ اسلام نے نماز کو نعمت بنایا، اس لیے شکر کا سجدہ کرو۔ اب اس سجدے کا اور اولاد کا تعلق تو کل آئے گا، مگر اس سجدہ شکر نے ہمیں یہ یاد دلا دیا کہ جب کبھی کوئی نعمت ملے تو شکر کا سجدہ کر لو۔ اور بہت سی ایسی نعمتیں ہوتی ہیں کہ کم عقل مومن، کم فہم مومن، کمزور عقیدے کا مومن اسے مصیبت سمجھتا ہے، مگر اسلام کہتا ہے کہ یہ نعمت، نماز کو ہم مصیبت سمجھتے ہیں، اسلام کہتا ہے نعمت ہے، شکر کا سجدہ کرو۔ کسی کے گھر میں 18 میتیں نکل جائیں وہ زحمت سمجھے گا، سید سجاد شکر کا سجدہ کر کے بتا رہے کہ ہم اسے بھی نعمت سمجھ رہے۔ کسی کا بھرا گھر کسی ویرانے میں لٹ جائے دین کی خاطر، پھر بھی وہ کہتا کہ مجھ پر مصیبت آئی، سید سجاد شام غریبہ شکر کا سجدہ کر کے بتا رہے کہ جو جس کو تم مصیبت سمجھ رہے
ہمارے لیے وہ مصیبت نہیں. اور شکر کے سجدے میں ساری رات, یہ مقتل کی روایت, ساری رات عشاء کی نماز ختم ہوئی اور نماز صبح کے قریب جب نماز شب کے لیے میرا مولا سجدے سے اٹھا, ساری رات سجدہ جاری رہا عشاء سے لے کے صبح تک, اور ایک ہی جملہ الحمدللہ والشکر للہ علی ما ابلانا. ساری تعریفیں اور سارا شکر اس پروردگار کا جس نے اس قابل سمجھا کہ ہمارا امتحان لیا, جس نے ہمارے گھرانے کو یہ اعزاز بخشا کہ ہمارا امتحان لیا. اس لیے کہ دین کی خاطر زحمت برداشت کرنا یہ بھی مومن کے لیے ایک نعمت سے کم نہیں ہے. سید سجاد شام غریبہ شکر کا سجدہ انجام دے رہے, اور زینب کبریٰ کیا کر رہی ہیں, زینب کبریٰ کیا کر رہی ہیں, کیونکہ ایام عزا کے بعد سے لے کے عاشورے کے بعد سے لے کے آخر ایام عزا تک میری آپ کی ملاقات نہیں ہوتی تو میں اس عشرے کی ایک مجلس میں شام غریبہ کے مصائب ضرور پڑھتا ہوں. سید سجاد شکر کا سجدہ کر رہے, لیکن میرے مولا شکر کے سجدے میں ہیں تو زینب کیا فریضہ انجام دے رہی. زینب نے دیکھا بچے گھبرا رہے ہیں, سیدانیاں فریاد کر رہی ہیں, بس ایک مرتبہ علی کی دلیر بیٹی آگے بڑھی, بچوں کو تسلی دی, بچوں گھبراؤ نہیں, سیدانیوں کو دلاسا دیا, بیویوں پریشان نہ ہو, شاید تم ڈر رہی ہو کہ عباس نہیں ہے, اکبر نہیں ہے, اب کون پہرا دے گا, اس اندھیرے میں کون تمہارا خیال کرے گا, ابھی علی کی بیٹی زندہ ہے, ابھی فاطمہ کی بیٹی زندہ ہے, بیویوں بچوں کو سلا دو, تم خود آرام کرو, زینب تمہاری نگرانی کر رہی ہے, زینب تمہاری پہرے داری کر رہی ہے. ایک ایک بچے کو سلایا, ایک ایک بیوی کو تسلی دی, جلے ہوئے خیمے کی چوب ہاتھ میں اٹھائی, اور علی کی بیٹی نے ایک مرتبہ اپنے لٹے ہوئے گھر کا پہرا دینا شروع کر دیا. ہائے شہزادی, ہر ایک کو تو آپ نے تسلی دے دی, کوئی آپ کو بھی تسلی دینے والا ہے, کوئی آپ کو بھی دلاسا دینے والا ہے. زینب اپنا غم بیان کرے تو کس سے بیان کرے, جب دل بھر آیا تو ایک مرتبہ فرات کا رخ کیا, عباس بھیا آج تیری بہن کو اپنے لٹے ہوئے گھرانے کا پہرا دینا پڑ رہا ہے. اور ادھر یہ روایت تو آپ سنتے ہیں, مگر اس کا ایک جملہ میں اپنی طرف سے بیان کر رہا, مقتل کی روایت سے پڑھ کر, مقتل سے پڑھ کر, کیونکہ ہمارے یہاں یہ ایک جملہ بہت کم پڑھا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ زینب کی نگاہ اٹھی, کیا دیکھا کوفے کی جانب سے کوئی گھوڑے سوار چلا آ رہا ہے, اگرچہ رات ویسے ہی تاریک ہے مگر آنے والے نے پھر بھی اپنے چہرے پہ نقاب ڈالا ہوا ہے. علی کی بیٹی آواز دیتی ہے, اے آنے والے, شاید تو کوئی اجنبی ہے, شاید تو کوئی مسافر ہے, یہ تیرا راستہ ہے. مگر علی کی بیٹی تجھ سے درخواست کرتی ہے, میرے بچے بڑی مشکل سے روتے روتے سوئے ہیں, اپنا راستہ بدل لے, تجھے زحمت تو ہوگی لیکن میرے بچوں کی نیند اگر اڑ گئی تو دوبارہ نیند نہ آئے گی. آنے والے نے سنا مگر رکا نہیں, آگے بڑھتا رہا. زینب نے کہا اچھا میں سمجھ گئی, شاید تو ہمارے دشمنوں میں سے ہے, مال و اسباب کو لوٹنا چاہتا ہے. علی کی بیٹی وعدہ کرتی ہے صبح کو آنا, جو تیرا دل چاہے لوٹ کے لے جانا, لیکن میرے بچوں کی نیند نہ خراب کر. آنے والا پھر بھی نہ رکا, اب تو زینب کو بھی جلال آیا, آگے بڑھی, آنے والے کے گھوڑے کی لگام پہ ہاتھ رکھا. اے آنے والے, 2 مرتبہ زینب نے تجھ سے درخواست کی تھی مگر تو نے میری بات کو نہ مانا. شاید تو یہ سمجھتا ہے کہ میں اکیلی عورت ہوں, مگر مجھے تنہا عورت نہ سمجھنا, میں عباس کی بہن ہوں, عباس کی بہن. اب تو آگے نہیں بڑھ سکتا, پہلے بتا تو کون ہے اور کیوں یہاں آ رہا ہے. اب جو زینب نے یہ سوال کیا, آنے والے نے چہرے سے نقاب ہٹائی. ہائے, زینب کے سامنے زینب کا بوڑھا بابا تھا, وہ بابا جسے صبح سے زینب پکار رہی تھی. اب جو بابا نظر آئے تو میں نے پڑھا سنا تو یہی ہے کہ زینب نے فریاد شروع کی, لیکن نہیں, فریاد بعد میں کی. بابا کو دیکھنا تھا
زینب الٹے قدموں واپس آئی، زیدانیوں کے درمیان آ کے بیٹھ گئی، کچھ تلاش کرنے لگی۔ بیویوں نے کہا شہزادی یہ کون آنے والا آیا ہے؟ کہا بیویوں میرا بابا آیا ہے، میرا بابا آیا ہے۔ زیدانیاں کہتی ہیں شہزادی پھر آپ واپس کیوں آ گئی؟ ارے بابا سے ملاقات کیوں نہ کی؟ کہا بیویوں اس لیے آئی کہ شاید کسی کے پاس کوئی بچی ہوئی چادر باقی رہ گئی ہو، ساری زندگی بابا کے سامنے ننگے سر نہیں گئی، ہائے بے مقنع چادر کے علی کے سامنے زینب کیسے جا۔ الا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ پروردگارا میدان کربلا کی اس اندھیرے میں، شام غریباں کی اس تاریکی اور تنہائی، علی اور فاطمہ کی بیٹی زینب کبریٰ کے اس امتحان کا واسطہ، فرات کے کنارے فاطمہ زہرا کے اجڑے ہوئے گھر کا واسطہ، فاطمہ کے ماننے والوں خصوصاً اس مجلس میں موجود مومنین اور مومنات کو، ان کی اولادوں کو، ان کے گھروں کو، ان کے گھر والوں کو دنیا اور آخرت کی آفت و پریشانی سے محفوظ فرما۔ پروردگارہ ان عظیم قربانیوں کا واسطہ ہمیں شہدائے کربلا کی سیرت کے اتباع کی توفیق عطا فرما، اور ان مظالم کے انتقام کے لیے اپنی آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم